ہادیو رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بہت سے شرعی سوالات، ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل رضا عطاری صاحب ہیں۔ ہمارے پاس کچھ سوالات ویڈیو کی صورت میں موجود ہیں، آڈیو سوالات بھی شامل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں، ہمارے ناظرین ویڈیو صورت میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں شارق بابر مارکیٹ سے۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہ رہا ہوں، پیسہ میں لگانا چاہ رہا ہوں اور باقی جو بھی کام ہے وہ کرے گا، تو اس کا پروفٹ ہم دونوں آدھا آدھا لے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، دوست کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹنرشپ کی یہ وہ صورت ہے جس کے اندر ایک طرف انویسٹر ہے، سلیپنگ پارٹنر ہے، اور دوسری طرف ورکنگ پارٹنر ہے۔ فقہ کی اصطلاح کے اندر اس پارٹنرشپ کو مداربت کہتے ہیں، کہ ایک شخص پیسہ لگاتا ہے، وہ کام نہیں کرتا، اور دوسرا شخص جو ہے وہ پیسہ نہیں لگاتا، وہ صرف کام کرتا ہے۔ صحیح۔ شرعی اعتبار سے یہ پارٹنرشپ جائز ہے، اور اس میں جو نفع ہے وہ بھی پرسنٹیج کے اعتبار سے طے کر لیا جائے کہ بھئی جو نفع ہوگا وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے اتنا انویسٹر کو ملے گا اور اتنا ورکنگ پارٹنر کو ملے گا۔ اب اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، چاہے 50-50 کر لیں، چاہے 60% اور 40% کر لیں، چاہے 70-30 کر لیں، جو بھی آپس میں باہمی رضامندی سے طے کر لیں وہ جائز ہے۔ البتہ اس میں نقصان کی شرح کے اعتبار سے یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر اس میں نقصان ہوگا تو وہ نقصان بہرحال اگر ورکنگ پارٹنر کی غفلت اور کوتاہی سے نہیں ہوا، ایک نارمل نقصان ہے جو کہ عام طور پہ کاروبار کے اندر ہو جاتا ہے، تو وہ نقصان اگر ہوگا تو وہ انویسٹر کو یعنی سلیپنگ پارٹنر کو برداشت کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ مگر اس کا طریقہ کار کچھ جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح اسے برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ مثال کے طور پہ انہوں نے پارٹنرشپ کی اور 50-50% جو ہے وہ پروفٹ کے اوپر انہوں نے پارٹنرشپ کی۔ صحیح۔ تو اب پہلے مہینے ہوا نفع مثال کے طور پہ 50,000 روپے، اور دونوں نے 25,000 روپے نفع لے لیے۔ تقسیم کر۔ اگلے مہینے جو ہے وہ پروفٹ نہیں ہوا، صحیح۔ ٹھیک ہے، بریک ایون کے اوپر ہوئے، کوئی نقصان بھی نہیں ہوا، پروفٹ بھی نہیں ہوا، تو کسی کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اب ایسی صورت کے اندر در حقیقت جو ورکنگ پارٹنر ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس کی محنت کا گویا کہ اس کو عوض نہیں ملے گا، پروفٹ ہی نہیں ہوا۔ تیسرے مہینے اگر خدا نہ خواستہ 25,000 روپے کا نقصان ہو گیا، صحیح۔ تو اب یہ نہیں ہوگا کہ یہ 25,000 کا نقصان انویسٹر برداشت کرے گا، نہیں، بلکہ جو پہلے مہینے پروفٹ 50,000 دونوں نے اٹھایا تھا، یعنی 25,000 اٹھایا تھا، تو اب وہ دونوں ہی گویا کہ اپنے پروفٹ کو ریورس کریں گے اس لاس کو پورا کرنے کے لیے۔ صحیح۔ تو ہر ایک اپنے پروفٹ میں سے 12,500 روپے ریٹرن کرے گا تاکہ وہ لاس کور ہو جائے، یعنی وہ ان کو واپسی دینا، وہ ان کو واپس جو ہے وہ کرنا کام پڑے کرتا گا۔ ہے تو وہ تو کہے گا میں ایک تو میری محنت جاری اور اوپر سے میں اپنے ہاتھ سے دوں، پلے سے دوں، یہ جی۔ تو سلیپنگ
پارٹنر ہے اس نے تو کام کرنا نہیں، اس کا پیسہ لگا ہوا ہے. تو اس کا پیسہ بھی تو دیکھیں لگا ہوا ہے نا، وہ سارا پیسہ جو ہے وہ اسی کی بنیاد کے اوپر لگا کر بیٹھا ہوا ہے. وہ کل کو بولے کہ یار میرا تو پیسہ تم نے اٹھا کے جو ہے وہ ڈبو دیا سارا. جی تو اس لیے چونکہ دونوں کا ہی ایک اعتبار سے جو ہے وہ اس کی محنت رسک پر ہے اور اس کا پیسہ رسک کے اوپر جو ہے وہ لگا ہوا ہے. تو اب دونوں کو ہی اس اعتبار سے جو ہے وہ نقصان کا پہلو ہے. لیکن اگر نقصان اتنا بڑھ گیا کہ وہ سرمائے کی طرف چلا گیا، جتنا پروفٹ اب تک ہوا تھا وہ تمام پروفٹ کو جو ہے وہ نقصان نے ختم کر دیا، یعنی اس سے اگلے مہینے آپ یوں سمجھیں کہ جو ہے وہ 50,000 کا جو ہے وہ لاس ہو گیا. تو اب ان کے پاس پچھلے مہینے کا جو پروفٹ پڑا ہوا تھا وہ تو 25,000 روپے میں سے پہلے یہ پچھلے مہینے 12,500 واپس کر چکے تھے. اب مزید اگر 50,000 کا نقصان ہو گیا اور دونوں نے 12,500 واپس کر دیے تو بھی نقصان پورا نہیں ہوگا، بلکہ 50,000 نقصان ہوا تو 25,000 تو کور ہو گیا، مزید 25,000 نقصان ابھی باقی ہے. اب یہ جو مزید 25,000 نقصان باقی ہے یہ انویسٹر برداشت کرے گا، وہ نقصان جو ہے وہ ورکنگ پارٹنر کے اوپر نہیں ڈلے گا. یعنی اس میں پیچھے اگر عرصہ 6 مہینے گزر گیا، سال گزر سالوں گزر گئے، اصل یہ کہ یہ ڈیوریشن آف پارٹنرشپ پوری کی پوری دیکھی جائے گی. لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1 مہینہ جناب یہ ہو گیا، یا بعض لوگ 3 مہینے پہ کلوزنگ کر لیتے ہیں یا 6 مہینے پہ کلوزنگ کر لیتے ہیں. تو کلوزنگ کرنے سے یہ پارٹنرشپ ختم نہیں ہوگی. یہ پارٹنرشپ ختم اسی صورت میں ہوگی کہ انویسٹر کو اس کا پیسہ جو ہے وہ آپ کیش کی صورت میں ریٹرن کر دیں اور آپ اپنا نفع لے کر الگ جو ہے وہ ہو جائیں، تو پھر یہ پارٹنرشپ ختم ہو جائے گی. اگر وہ پارٹنرشپ چل رہی ہے، وہ اگرچہ سالوں پر محیط ہو، 10 سال کے بعد جا کے پارٹنرشپ جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں، تو اب پچھلے پورے 10 سال کا حساب دیکھا جائے گا. اللہ اکبر. کہ اس پورے 10 سال کے اندر کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، آج کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے کیا اصول، کاروبار کا سمپل سا اصول ہے کہ سب سے پہلے کیپٹل کو پورا کیا جاتا ہے. صحیح. تو لہٰذا ہر ایک نے جو بھی پروفٹ کمایا ہوا ہے وہ اس پروفٹ کو ریٹرن کر کے کیپٹل کو، سرمائے کو پورا کرے گا. سرمائے کے بعد جو بچے گا وہ پروفٹ پرسنٹیج کے اعتبار سے تقسیم ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ مطالعہ کو انویسٹر کی اس کیپٹل اماؤنٹ کی بڑی اہمیت اور اس کے تحفظ بہت بالکل. کئی دفعہ لوگ یہ بات جو ہے وہ انویسٹر جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا، اس کے اندر سامنے والے کے اوپر ہی ہمارا سارا پیسہ داؤ پہ لگا ہوا ہے، اور یہ اگر کاروبار میں نقصان ہو جائے گا تو ہمارا ہوگا، اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ تو جناب جو وہ کپڑے جھاڑ کے اڑ جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے. تو عملاً بھی یوں ہی ہوتا ہے. جی، لیکن وہی بات ہے کہ جب یہ پورا طریقہ کار آپ سامنے رکھیں گے تو اس میں بہرحال اس کو بھی اس بات کا خطرہ ہے کہ بھئی اگر میں نے آخری مہینے میں بھی جا کر کوئی ایسا لاس کیا تو میں نے اب تک جتنا پروفٹ اٹھایا ہوگا مجھے بہرحال وہ واپس کر کے کیپٹل کو پورا کرنا ہوگا. تو اس چیز کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. اور ایک اور چیز جو اس میں ضروری ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ جو پارٹنرشپ ہوتی ہے، یہ ہو یا پارٹنرشپ جو دوسری ہوتی ہے جسے شرکت کہتے ہیں، جس میں دونوں طرف سے انویسٹ کیا جاتا ہے، یہ ہوتی جو ہے وہ کیش کے ذریعے سے. تو یہ نہیں، کئی دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی دکان پوری بنا کر اس میں سامان رکھ کر سامنے والے کو دے دی کہ بھئی تم اس کو چلاؤ، اب جو نفع ہوگا وہ اتنا پرسنٹیج لیں گے. یہ جائز نہیں ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کو کیش دیتے ہیں کہ بھئی یہ لیں، یہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا 10 لاکھ روپے یہ لیں اور اس سے آپ فلاں کاروبار کریں. اب وہ اسی پیسوں سے دکان بھی کرائے پر لے گا، اس کا ایڈوانس بھی بھرے گا، اس کی رینوویشن بھی کرائے گا، اسی سے مال بھی خریدے گا، سارے کام وہ آپ کے اسی کیپٹل سے جو ہے وہ کرے گا. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے اور یہ کیش کے ذریعے سے ہی یہ پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، سامان کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی. تو اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری. بہت اہم بات آپ نے کی اس حوالے سے، اور لوگوں کے ایک رہنمائی بھی ملی. اچھا، لوگ بعض اوقات یہ چاہے شراکت ہو یا یہ مداربت ہو تو وہ شروع سے ہی کر لیتے ہیں کہ نفع آدھا ہے نقصان بھی آدھا ہے. اب آپ نے جو بتایا کہ پچھلے 6 مہینے، سال، 2 سال، اس طور پر اگر یہ لوگ یہ شک نہ ڈالیں، لیکن یہ شک ڈالیں گے کہ جب نقصان ہوگا تو کیپٹل پورا کرنے کے لیے پچھلا نفع میں بھی لوٹاؤں گا، آپ کو بھی لوٹانا ہے. جی، تو اس میں وہ شرح کون سی رکھی جائے گی؟ مطلب جیسے نفع والی رکھی جائے گی یا کون سی نفع صورت؟ جی، نفع والی رکھی جائے گی. کہ مثال کے طور پہ 50-50% جو ہے وہ دونوں کا جو ہے وہ تھا،
تو ایسی صورت میں جب نقصان ہوا تو دونوں 50-50% اس کو ریٹرن کریں گے نا. صحیح. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 60-40 ہو یا 70-30. تو ایسی صورت کے اندر وہ 70 جو ہے وہ ریٹرن کرے گا. صحیح ہے. یا 30 ہے تو 30 کرے. 30 جو ہے وہ ریٹرن کرے گا. تو جتنا وہ جو نفع اٹھا رہا ہے وہ اتنا نفع, کیونکہ اصل میں نفع جو ہے وہ اسی کیپٹل سے آ رہا ہے نا. صحیح. تو وہ اس کیپٹل کے اندر واپس جا کر اس کیپٹل کو جو ہے وہ پہلے فلفل کرے گا, مکمل جو ہے وہ کرے گا. تو جس نے جتنا اس میں سے لیا ہے وہ اتنا ہی جو ہے وہ اسی حساب سے اسے ریٹرن کرے گا. صحیح. جی مزید مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ امام صاحب جب یہ صدر صاحب کا اسلام پھیرے گا تو کیا مقتدی بھی اسلام پھیریں گے یا وہ نہیں پھیریں گے؟ جی, امام نے سجدہ صاحب کا سلام پھیرا, مقتدی امام نے جب سجدہ صاحب کا سلام پھیرا تو مقتدی جو ہے وہ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مقتدی پہلے سلام پہ نہ کھڑا ہو, خاص طور پہ وہ مقتدی جو کہ مسبوق مقتدی ہے. صحیح. ہم جو بات کر رہے ہیں کہ بھئی سلام نہیں پھیرے, وہ کون سا مقتدی نہیں پھیرے گا؟ مسبوق, جس کی 1 یا 2 رکعتیں فوت ہو گئیں. اگر تو وہ مقتدی ہے جو شروع نماز سے آخری نماز تک امام کے ساتھ ہے تو وہ بالکل سلام بھی پھیرے گا امام کے ساتھ اور پھر سجدہ صاحب کے اندر بھی جائے گا. لیکن جو مسبوق مقتدی ہے جس کی بھی 1 یا 2 رکعتیں باقی ہیں, جسے امام کے بعد کھڑے ہو کر پڑھنی ہیں, تو وہ سلام نہیں پھیرے گا اور پہلے سلام پر کھڑا بھی نہیں ہوگا. تو وہ انتظار کرتا ہے جب امام دوسرے سلام کی طرف مڑتا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور اگر امام پہلے سلام کے بعد سجدہ صاحب میں چلا جاتا ہے تو یہ بھی امام کی پیروی کرتے ہوئے سجدہ صاحب میں چلا جائے گا. اور پھر جب امام سجدہ صاحب کے دونوں سجدے کر کے اٹھے گا اور پھر جب سلام پھیرے گا تو پھر یہ مقتدی جو ہے وہ کھڑا ہو کر اپنی بقیہ رکعات ادا کرے گا. جی مزید مفتی صاحب, میں باور مارکیٹ لانڈی باور مارکیٹ سے دکان سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ اگر وضو کے دوران کسی جگہ پانی نہ پہنچے تو میری نماز درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وضو کے دوران کسی جگہ, تو مراد ان کی اعضائے وضو کے اعتبار سے ہی ہوگی, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, اعضائے وضو کے ہر جگہ کے اوپر پانی پہنچنا, اور نہ صرف پہنچنا بلکہ 2 قطرے بہہ جانا, یہ ضروری ہے, جب ہی وضو مکمل ہوگا. اب اگر کسی بھی جگہ پر پانی نہیں پہنچا تو آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا, سوائے یہ کہ کوئی کسی وجہ سے نہ پہنچے اور وہ وجہ جو ہے وہ غفلت اور کوتاہی کی نہ ہو. ایک یہ کہ اس لیے نہیں پہنچا کہ ایک شخص نے اتنی جلد بازی میں جو ہے وضو کیا کہ بھئی پانی جو ہے وہ کونیوں پر بعض جگہ پہنچا اور بعض جگہ پانی نہیں پہنچا, خاص طور پہ سردیوں میں بسا اوقات جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے. تو اب اس صورت کے اندر آپ کی نماز نہیں ہوگی کہ جب وضو مکمل نہیں ہوا. لیکن اگر کوئی ایسی وجہ ہے کہ کوئی چیز, کوئی لیئر اوپر آ گئی ہے جس کی وجہ سے پانی نہیں پہنچ رہا, مثال کے طور پہ پینٹ لگ گیا آپ کے ہاتھ کے اوپر, تو اب اس صورت میں شریعت رخصت اور تخفیف دیتی ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ رنگریز ہے, رنگ کا کام کرنے والا ہے, پینٹر ہے, اس نے اچھے طریقے سے اپنے پورے جسم سے رنگ کو ریموو کر لیا, پھر بھی کسی جگہ کونے خدرے میں کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی رنگ لگا ہوا رہ گیا جس کی طرف اس کی نظر نہیں گئی, اور اب اس نے وضو کر لیا, تو یقیناً جہاں رنگ لگا رہ گیا اس کے نیچے پانی تو نہیں پہنچا. صحیح. لیکن چونکہ یہاں پر اس تک اس چیز کی دھیان رکھنے کے اندر جو ہے وہ مشقت ہے, تو اس لیے یہاں پر شریعت نے اسے رخصت دی کہ اگر اس نے اس حال میں نماز پڑھ لی, اپنے طور پہ اچھی طرح اس نے صفائی کر لی تھی, اور پھر بھی کسی جگہ لگا رہ گیا اور اس نے وضو کر کے نماز پڑھ لی, نماز کے بعد اسے نظر آیا تو اس نے جو نماز پڑھ لی وہ نماز ہو گئی. صحیح. البتہ نظر آنے کے بعد اس پر لازم ہوگا کہ اس جگہ کو صاف کرے اور پھر اس جگہ پر پانی پہنچائے. تو یہ معاملہ ہے. اسی طریقے سے بال پین یا ویسے پین کا انک کا کام کرنے والے لوگ ہیں, لکھائی سے جن کا تعلق ہے, ان کے ہاتھوں پہ لگ گئی تو وہاں بھی یہی حکم ہے. اسی طرح آٹا گوندتی ہیں خواتین, تو ان کا آٹا لگا جو ہے وہ رہ گیا جس کی وجہ سے پانی نہیں پہنچا, تو وہاں پہ بھی انہوں نے اپنے طور پر اگر اچھے طریقے سے چیک کر لیا تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ آپ کی نماز ہو جائے گی. اسی طرح اگر کوئی ایسی چیز لگ گئی جس کو چھڑانا ممکن نہیں ہے, جیسے بسا اوقات ایلفی لگ جاتی ہے, صحیح. اب ایلفی ہاتھ پہ لگ گئی تو اب وہ پانی تو نیچے نہیں پہنچنے دے گی, لیکن وہ فوراً چھوٹے گی بھی نہیں, صحیح. نماز کا وقت جا رہا ہے, تو ایسی صورت میں آپ نماز پڑھ لیں گے اور نماز جو ہے وہ آپ کی ہو جائے گی. اس میں کیا نماز آخر میں پڑھیں, پہلے چھڑاتے رہیں اتنی دیر, یا کیا کرنا چاہیے؟ جس چیز کے اندر یہ امید ہے کہ یہ چھوٹ جائے گی تو اسے تو جو ہے وہ آخر وقت تک جو ہے وہ انتظار کر لیں, لیکن عام طور پہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں یہ امید نہیں ہوتی کہ بھئی چھوٹ بھی جائے گی یا نہیں چھوٹ گی. جیسے ایلفی ہے
تو وہ خود چھڑانے سے نہیں چھوٹتی، وہ ایک ٹائم کے بعد ہی جا کے بعد اس کو ایسے وہ اتنی وہ زور زمائی کرتے ہیں کہ اپنی انگلیاں یا اپنے جسم کو جو ہے وہ تکلیف پہنچا بیٹھتے زخمی ہیں۔ کر بیٹھتے اس کی شریعت میں اس قدر جو ہے وہ سختی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح تکلف کرنے کی حاجت ہے، تو آپ اس کو اس کے حال پر جو ہے وہ چھوڑ دیں، جس حد تک آپ کر سکتے ہیں اس حد تک جو ہے وہ صاف کر لیں۔ پینٹ وغیرہ ہوتا ہے اس کو ممکن ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ریموور وغیرہ کے ذریعے سے، تھنر کے ذریعے سے، اسپرٹ کے ذریعے سے صاف کر لیتے ہیں، لیکن ایلفی وغیرہ لگ جائے یا اس طرح کی کوئی اور چیز لگ جائے جسے چھڑانا ممکن نہ ہو، تو پھر ایسی صورت کے اندر بہرحال آپ نماز پڑھ لیں گے اور آپ کی نماز ہو جائے گی۔ جی مزید سوال۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کسی کو پیسے دیے ہوئے ہیں پروفٹ پر، یعنی کاروبار کے لیے، اگر فکس میں رقم کر لے تو فرض کرو میں نے ₹1,00,000 دیے ہوئے ہیں، 5,000 میں آپ تو دیتا رہوں گا، یا 7,000 یا 3,000، تو یہ جائز ہے یہ نہیں؟ کس صورت میں کس طرح پیسے دینے چاہیے؟ جی پارٹنرشپ کا آپ نے بیان کیا، آپ شروع میں بیان کیا، لیکن عام طور پہ لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے فکس نفع سے غرض ہے، اب وہ کوئی سا بھی رکھ لیا، اب 1,00,000 روپے رکھا ہے تو اس کو 2,00,000، 2.5 लाख، 3,00,000 اور 2,00,000 ہیں تو اسی کے مطابق وہ اپنا فکس کر لیتے ہیں شروع میں ہی، کیا کہتے ہیں؟ لیکن جیسے انہوں نے بھی کہا کہ کاروبار کے لیے دیے ہوئے، کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ جب ہم کاروبار کے لیے دے رہے ہیں تو یہ پارٹنرشپ ہے یا تجارت ہے، تو یہ قرض نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر اس کے اوپر ملنے والا نفع جو ہے وہ حلال اور جائز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بنیادی طور پر آپ کسی بھی شخص کو کوئی رقم کسی بھی غرض کے لیے دیں، غرض تو اصل میں آپ کی نہیں ہوتی، غرض تو سامنے والے کی ہوتی ہے، اسے تجارت میں لگانا ہے یا اسے شادی میں لگانا ہے یا اسے گھر بنانے کے لیے لگانا ہے، کسی بھی کام کے لیے لگانا ہے۔ آپ جب رقم دے رہے ہیں تو اب یہ دیکھا جائے گا آپ کی رقم کی حیثیت کیا ہے، قرض ہے یا جو ہے وہ امانت ہے یا پارٹنرشپ کے طور پر ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ یہ طے کرتے ہیں کہ جناب جو میرا کا آپ کو رقم دے رہا ہوں یہ رقم محفوظ رہے گی، آپ یہ پوری کی پوری رقم مجھے واپس لوٹانے کے پابند ہیں، اور آپ اتنا اس نفع دیتے ہیں، رقم میں کسی بھی قسم کا نقصان برداشت نہیں کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رقم آپ بطور قرض دے رہے ہیں۔ صحیح۔ اب قرض پر نفع چاہے آپ فکس کر کے لیں یا بغیر فکس کیے لیں یا پرسنٹیج کی صورت میں لیں، یہ بہر صورت سود ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا کلو قرض جر منفیاتن فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہے اور حرام ہے۔ اور اگر آپ جو ہے وہ انہیں یہ رقم دیتے ہیں کاروبار کے طور پر، لیکن پارٹنرشپ کے طور پر اس طور پر کہ نقصان میں بھی میں برداشت کروں گا، جتنا سرمایہ میرا لگا ہوا ہے، ٹوٹل کاروبار کا سرمایہ کتنا ہے اور اس میں میرا سرمایہ کتنا ہے، صحیح، اور جتنا میرا سرمایہ ہے اس حساب سے میں نقصان بھی برداشت کروں گا، تو یہ ہوتی ہے پارٹنرشپ کی جائز صورت۔ البتہ اس میں دیگر شرائط کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ چلتے کام میں پارٹنرشپ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے، اور دیگر بھی شرائط کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اگر آپ نے اس طور پر کیا ہوگا تو جائز ہوگا، لیکن عام طور پر لوگ کرتے پہلے والی صورت میں ہیں کہ وہ اپنی رقم کو جو ہے وہ رقم خاص اور اپنی رقم بھی لیتے ہیں، اپنی رقم میری رقم محفوظ رہے گی، تو وہ قرض ہوتی ہے تو قرض پہ نفع آپ فکس کر کے لیں، کوئی بغیر فکس کیے لے، کوئی پرسنٹیج کی صورت میں لے، تینوں صورتوں کے اندر ہی وہ سود اور حرام۔ جی مزید۔ میں شفقت عادل باور مارکیٹ سے۔ مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے، اگر شوہر نے بیوی کو غصے میں یہ کہا کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا، تو کیا اس سے طلاق ہو جائے گی؟ جی طلاق کے لفظ سے تو طلاق لوگوں کو پتہ ہی ہے، چھوڑ دیا بول دیا، کیا کہ لیکن طلاق کے الفاظ جو ہے وہ 2-3 طرح کے الفاظ ہیں، یا بنیادی طور پر ہم بات کریں تو 2 طرح کے الفاظ ہیں۔ ایک وہ الفاظ ہیں کہ جن سے بغیر نیت بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، جو کہ صریح الفاظ طلاق کہلاتے ہیں، جن میں سب سے واضح تو طلاق دینا ہے، اسی طرح انگلش میں ڈائیورس دینا، صحیح، اسی طرح ہمارے اردو کے اندر چھوڑ دینا۔ تو یہ لفظ بھی جو ہے وہ طلاق کے معاملے کے اندر صریح ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے چھوڑنے کا تو یہ طلاق کے معاملے میں صریح ہے، تو چاہے غصے میں کہے یا بغیر غصے کے کہے، بہرحال ان الفاظ سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح کچھ الفاظ ایسے ہیں جیسے تم مجھ پر حرام ہو، اگر کسی نے کہا تو یہ جو لفظ حرام ہے یہ بھی جو ہے وہ طلاق کے معنی کے اندر صریح ہے، اس سے بھی بغیر نیت کے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ البتہ بعض وہ الفاظ ہیں کہ جن کے جو صریح نہیں ہیں، کنایا کہلاتے ہیں، جیسے کسی نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے تجھے
آزاد کیا. تو یہ وہ لفظ ہے کہ اگر یہ لفظ کسی شخص نے جو ہے وہ غصے کی حالت میں کہا تو اگرچہ نیت نہ ہو تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی. تو مختلف الفاظ طلاق ہیں اور ہر ایک کا حکم جدا ہے. بہرحال کسی نے کہا حرام ہو یا جو ہے وہ کہا میں نے تمہیں چھوڑ دیا یا طلاق کا لفظ یا ڈائیورس کا لفظ کہا تو یہ وہ الفاظ ہیں جن سے بغیر نیت کے ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے، چاہے غصے میں کہا ہو چاہے نارمل حالت میں کہا ہو. تو ان چیزوں کا، ان الفاظ کا خود فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی دارالفتہ اہل سنت میں جی اس طرح جب بھی کوئی ہو، کبھی بھی اس طرح کا معاملہ واقع ہو تو اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے. کسی سنی مفتی صاحب سے بات رجوع کریں اور ان سے مکمل طور پہ شرعی رہنمائی حاصل کریں، فتویٰ لیں اور اس کے مطابق ہی آگے زندگی کا فیصلہ کریں. ماشاءاللہ. آپ اس سلسلے میں ناظرین کرام یہ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس نمبر پر آپ ڈائریکٹ کال کر کے آپ شرعی مسائل پوچھ سکتے ہیں، اور یہ 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک اس دوران آپ اس پر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اور بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ کے شہر میں دارالفتہ اہل سنت باقاعدہ قائم ہے تو جن کا مسئلہ ہے فریقین میاں بیوی، کچھ اب جن کے سامنے بھی ہو تو وہ مل کر ہی دارالفتہ اہل سنت میں آ جائیں تاکہ وہیں اس مسئلے کا باقاعدہ پراپر انہیں حل بھی بتایا جائے، یا تحریری فتویٰ لینا چاہیں تو تحریری فتویٰ بھی انہیں دیا جائے. جی مزید. اپنے والدین کے لیے ایک کھانے پر ختم دیا جاتا ہے، کیا وہ کھانا کسی غریب کو کھلانا چاہیے یا خود بھی کھا سکتے ہیں؟ جی دیکھیے کسی بھی بزرگ کے لیے یا اپنے والدین کے لیے، کسی بھی مرحوم کے لیے جو ہم ختم دلاتے ہیں، فاتحہ جو ہے وہ کرتے ہیں، تو وہ کھانا آپ غریب کو بھی کھلا سکتے ہیں اور خود بھی کھا سکتے ہیں. شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ زیادہ ثواب اس میں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی اور کو کھلائیں، کہ وہ ثواب بھی آپ اپنے مرحوم کو، اپنے والدین کو ایصال جو ہے وہ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ خود بھی کھا لیتے ہیں یا کچھ تقسیم کر دیتے ہیں، کچھ اس میں سے خود کھا لیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے. شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک. کوشش یہی کرنا، جب ظاہر ہے جب ایک نیکی کی نیت ہوتی ہے اور لوگوں کا ارادہ بھی یہی ہوتا ہے اور وہ اس طرح بیچتے بھی ہیں. اچھا کئی جگہوں پر یہ رجحان ہے مسجد میں بھیجنے کا ہوتا ہے کہ وہ چلے مسجد میں بھیجے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہی ضروری سمجھنا اور مسجد میں لے جانے والا کوئی نہیں تو وہ پریشان بھی ہوتے ہیں. فاتحہ دے دی، اب مسجد میں کوئی لے جانے والا نہیں ہے، اور گھر میں بعض اوقات خواتین ہیں. ہم شہر کراچی کی بات کریں تو یہاں عموماً جو بڑے علاقے ہیں تو وہاں ایسا کوئی رجحان نہیں ہے، لیکن یہاں بھی کئی ایسے علاقوں میں کہ یہ رجحان ہوتا ہے کہ مسجد میں بھیجنا ہوتا ہے. جمعرات مسجد میں بھیجنا ہے، 40واں ہے تو فلاں ہے، تو مسجد میں ہی بھیجنا ضروری ہے یا کوئی پڑوس میں کوئی ادھر ادھر غریب رہتے ہوں تو ان کو ہی دے دیں؟ بالکل کہیں بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں. آپ غریبوں کو دے سکتے ہیں، امام مؤذن کو بھی جو ہے وہ لوگ بھیجتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. آپ جو ہے وہ اچھا غریبوں کو بھی دینا ضروری نہیں ہے. اصل تو یہ کہ آپ اس میں اگر کسی اپنے رشتہ داروں میں بھی جو ہے وہ بھیجتے ہیں جو غریب نہیں ہیں، وہ آسودہ حال ہیں، متوسط طبقے سے ہیں، تو انہیں بھی بھیج سکتے ہیں. تو کھانا کھلانا ایک ایسی نیکی ہے جو آپ کسی کو بھی کھلائیں گے تو اس کا آپ کو ثواب جو ہے وہ ملے گا. ہاں غریب کو کھلانے کا زیادہ ثواب جو ہے وہ ملے گا. تو یوں ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ آپ بالکل جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں، اپنے آس پڑوس میں بھی بھیج سکتے ہیں، غریبوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ دیگر احباب کو بھی کھلا سکتے ہیں. جی مزید. دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ عشاء کی نماز فرض الگ پڑھ رہا تھا اور دوسری رکعت میں بیٹھ گیا، اتحیات درود ابراہیم سب پڑھ لیا. اب وہ سجدہ سہو واجب ہو گیا تھا لیکن وہ سجدہ سہو بھی لاسٹ رکعت میں کرنا بھول گیا، تو کیا عشاء کی نماز ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ جواب عنایت فرما دے. جی فرض کی دوسری رکعت میں صرف اتحیات پڑھنی. اگر کسی نے درود ابراہیمی پڑھ لیا تو ایسی صورت کے اندر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. پورا درود ابراہیمی نہیں پڑھا، کسی نے صرف اتنا بھی پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد، تو بھی سجدہ سہو لازم ہو گیا. اب اگر کوئی شخص سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا تو اب اس کے لیے حکم یہ کہ اگر وہ اسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو کہ نماز کو فاسد کرنے والا ہے، مثال کے طور پہ کسی سے بات نہیں کر لی، وہیں پر ہی بیٹھا ہوا ہے، تو اب بھی وہ سجدہ سہو کر سکتا ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے 2 سجدے کرے اور پھر اٹھ کر وہ اتحیات پڑھے، درود ابراہیمی پڑھے اور سلام پھیر لے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی. لیکن اگر اس نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا اور اس کے بعد کوئی ایسا عمل بھی کر لیا جو کہ منافی نماز ہے کہ اب سجدہ سہو نہیں ہو سکتا، تو اب وہ نماز اس کے لیے واجب الاعادہ ہو گئی.
تو اب وہ نماز اس کو دوبارہ دہرانی ہوگی. اب جب نماز دوبارہ دہرا لے گا تو پھر بریوز ذمہ ہو جائے گا اس سے. نافع نماز یعنی نماز ختم کی تو اس کے بعد کوئی ایسے عمل ہوتے ہیں؟ کوئی بھی ایسا عمل کر لیا جو کہ عام نماز کی حالت میں وہ شخص کرے تو نماز اس سے ٹوٹ جاتی ہے. صحیح. جیسے گفتگو کر لی یا وہ اٹھ کر چل دیا, سینہ جو ہے وہ قبلے سے جو ہے وہ پھر گیا, تو ایسی صورت کے اندر نماز کے اندر قبلے کی طرف جو ہے وہ چہرہ کیا جاتا ہے. اگر وہ پلٹ کے جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا تو سی بات ہے نماز میں اس طریقے سے کوئی بھی نہیں چلتا, تو نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. گفتگو کر لی, کچھ کھا پی لیا, تو یوں جو ہے وہ نماز فاسد ہو جائے گی. تو نماز فاسد ہونے والا کوئی بھی عمل اگر اس نے کیا تو اب اس کا مطلب سجدہ صاحب وہ نہیں کر سکتا. اب نماز پوری کی پوری ہی دہرانا لازم ہوگی, یعنی وہ جو 4 رکعت اس نے پڑھی تھی وہ 4 رکعت واجب الاعادہ کی نیت سے دوبارہ پڑھے گا. یعنی اس میں شریعت مطالعہ نے ہمیں سہولت دی ہے ایک طرح کی کہ اگر سلام پھیر بھی دیا, دونوں طرف بھی سلام پھیر دیا, سجدہ صاحب لازم تھا. اب جیسے نارمل ہم بات کریں کہ فوراً تو بہت کم ہوگا کہ اٹھ کے کوئی کام کاج میں, ہو سکتا ہے گھروں میں خواتین تو کرتی ہیں اسی فوراً کوئی کام, لیکن مسجد میں ہم بات کریں تو سلام پھر گیا. اب سلام پھرنے میں یہ ہوتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے لگتے ہیں, استغفار پڑھ رہے ہیں, کچھ اور کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں. اچھا, امام صاحب فوراً وہ سیدھی جانب وہ گھوم جاتے تقریباً, تو اب سجدہ صاحب رہتا تھا, کیا کہیں گے؟ امام جب اس کا سینہ جو ہے وہ قبلے کی پوری ڈائریکشن سے جو ہے وہ پھر گیا تو اب ایسی صورت کے اندر وہ سجدہ صاحب نہیں کر سکتا. صحیح. لیکن اگر امام کا قبلے کی طرف ہی جو ہے وہ منہ ہے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا سلام پھیرتے وقت ہی اچانک یاد آ گیا کہ بھائی سجدہ صاحب ہے, تو اب وہ اللہ اکبر کہہ کر اگر جو ہے وہ ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا تو مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ اس کی پیروی کرتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں. نہ جھگڑا کریں گے, ختم ہوگی نماز اب آپ میں. یعنی بہت اہم مسئلہ, اور نہ پتہ ہونے کی وجہ سے ضروری نہیں کہ امام کے ساتھ ہی ہو, اکیلے بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور جب آپ نے سلام پھیر دیا, سجدہ صاحب لازم تھا, بھلے دونوں طرف سلام پھیر دی, اب آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا آپ کچھ بھی کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں, کچھ بھی آپ نے ورد وظیفے کرنا شروع کر دیے, کسی سے بات نہیں کی, آپ کوئی اور عمل نہیں کیا جو نمازوں کو توڑنے والا ہے, تو اس میں کوئی ڈیوریشن بھی ہے 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ؟ نہیں, اس میں ڈیوریشن کا جو ہے وہ کوئی عمل جو ہے وہ کہ کتنی دیر بعد سجدہ کر رہے ہیں, کوئی وہ نہیں ہے. جتنی بھی دیر اگر وہ اسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے تو اگرچہ طویل جو ہے وہ گیپ بھی ہو گیا, لیکن بیٹھا ہوا اسی حالت کے اندر ہے اور ذکر و اذکار ہی کر رہا ہے جو کہ نماز کے منافی نہیں ہے, تو وہ سجدہ صاف کر سکتا ہے. سجدہ صاف کر سکتا ہے. ٹھیک جی. مفتی صاحب, اگر کوئی قاعدہ آخرہ میں بیٹھا ہوا تھا, اتحیات پڑھی اور پھر غلطی سے کھڑا ہوا, کھڑا ہونے ہی لگا تھا کہ اس کو یاد آ گیا کسی نے لقمہ دے دیا اور ابھی رکوع کی مقدار تک کھڑا نہیں ہوا تھا, تو فوراً دوبارہ بیٹھ گیا, تب بقیہ نماز کس طرح سے وہ پوری کرے گا؟ قاعدہ آخرہ میں ہی تھا تو اب وہ اتحیات پوری درود شریف و دعا کے ساتھ کر کے سلام پھیر کے پھر سجدہ صاف کرے گا, یا چونکہ رکوع کی مقدار کھڑا نہیں ہوا تھا تو اس میں صرف اپنی باقی کی جو دعا اور درود شریف وہ پڑھ کے سلام پھیر دے گا, یا اگر سجدہ صاف کرنا ہے تو کس وقت کرے گا؟ جی دیکھیں, اگر قاعدہ اخیرہ کے اندر کسی شخص نے جو ہے وہ اتنا اس کو جو ہے وہ وقت لگ گیا کہ جو کہ 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار جو ہے وہ بنتا ہے, تو ایسی صورت میں سجدہ صاحب لازم ہو گیا, تو لہٰذا پلٹ تو آئے گا لیکن جو ہے وہ سجدہ صاحب کرے گا. اور اگر جو ہے وہ اتنا وقت بھی جو ہے وہ نہیں لگا, فوراً ہی جو ہے وہ کھڑے ہونے لگا تھا, یاد آیا فوراً ہی بیٹھ گیا, 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بھی نہیں ہوا اور وہ زیادہ رکوع کی مقدار میں کھڑا بھی نہیں ہوا تھا, تو ایسی صورت کے اندر وہ بغیر سجدہ صاحب کے ہی اپنی نماز مکمل کر لے گا, نماز ہو جائے گی. ٹھیک. مزید میں بابر مارکیٹ لانڈی نمبر 2 دکاندار ہوں. مفتی صاحب, میرا آپ سے ایک سوال ہے, اگر دوران نماز موبائل کی گھنٹی بج جاتی ہے تو اس میں کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ موبائل بجنے سے نماز تو نہیں ٹوٹے گی, البتہ نماز پڑھنے سے پہلے چاہیے کہ موبائل کو آف کر دیں یا سائلنٹ کریں, اور نہ صرف موبائل بلکہ ہر وہ چیز جو نمازی کی نماز میں خلل کا باعث بننے والی ہو, خشوع و خضوع کو ختم کرنے والی ہو, اس کو بالکل جو ہے وہ اپنے سے نمازی کو دور کر دینا چاہیے, یا اس کا سد باب کرنا چاہیے کہ وہ چیز جو ہے وہ خشوع و خضوع میں خلل کا باعث نہ بنے. اب اگر نماز کے دوران بج گیا ہے موبائل, تو اگر کسی شخص کے لیے ممکن ہے کہ وہ عمل قلیل کے ذریعے سے, ایسے عمل کے ذریعے سے موبائل کو بند کر دے یا اس کی ٹون کو بند کر دے کہ دیکھنے والا اس کو نماز میں ہی تصور کرے, ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو یہ سمجھے کہ یار یہ نماز میں نہیں ہے. جیسے باہر سے ہی جو ہے وہ ہاتھ لگا کر جو ہے وہ آپ نے اس کا کوئی بھی کی پیڈ کا بٹن جو ہے وہ دبا دیا, جس کی وجہ سے وہ آواز بند ہو گئی, تو
تو اس طرح کر کے وہ اس کی آواز کو بند کیا جائے. خاص طور پہ مسجد کے اندر اس کی موبائل نہ صرف اس کی نماز بلکہ سارے نمازیوں کی نماز کے لیے جو ہے وہ خلل کا باعث بنتا ہے. اور اگر انفرادی طور پہ بھی نماز پڑھ رہا ہے تو بھی بہرحال موبائل کی ٹون بجتی رہے گی تو اس کی توجہ جو ہے وہ نماز سے ہٹ کے اس کی طرف جو ہے وہ جائے گی. تو اچھا، ایک تو ہے ٹون بجنا اور ایک ہے کہ میوزیکل اور کبھی گانے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بجنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ اور زیادہ مطلب اور زیادہ گناہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ موسیقی جو ہے وہ بجانا یا گانے جو ہے وہ بجانا، تو یا فضولیات والی بات کوئی کرنا یا کوئی کامیڈی والی بات اس میں جو ہے وہ چل رہی ہو، تو وہ سارے نمازی ہو سکتا ہے نماز میں کوئی ہنس بھی دے اس کی نماز بھی جو ہے وہ ٹوٹ جائے، وضو ٹوٹ جائے. تو اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ خیال رکھنا ضروری ہے. بہرحال اولاً تو یہی کریں کہ اس کو آپ نماز میں عمل قلیل کے ذریعے سے بند کریں، اور بالفرض اگر جو ہے وہ ایسا کرنا ممکن نہ ہو اور اب وہ جو اس کی ٹون ہے وہ آپ کی یا دیگر نمازیوں کی نماز میں خلل کا باعث بن رہی ہے، تو اب اس کے لیے نماز توڑ دینا بھی جائز ہے کہ آپ جو ہے وہ نماز توڑ کر اس کو بند کریں اور پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اپنی نئے سرے سے نماز شروع کریں. جماعت کے اندر توڑنے کی بھی اجازت اس صورت اجازت ہے، کیونکہ در حقیقت وہاں پر جو نماز توڑنا ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ نے کوئی عبادت یا عمل شروع کیا، اسے باطل کر رہے ہیں، اسے آپ توڑ رہے ہیں، تو اس سے تو منع کیا گیا قرآن کے اندر بھی لا تبطلوا اعمالکم. لیکن یہاں پر در حقیقت اس عمل کو جو توڑنا ہے وہ اس عمل کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کے لیے توڑنا ہے. صحیح جس کو کہیں تکمیل کے لیے، خوبصورت اچھے طریقے سے مکمل کرنے کے لیے توڑنا ہے. کہ بھئی ابھی اسی حالت میں اگر نماز پڑھتا رہوں گا تو نماز میں آدھی توجہ ادھر رہے گی، آدھی جو ہے وہ ادھر رہے گی، تو جو کما حق ہوں نماز کا حق ہے وہ بندہ ادا نہیں کر سکے گا. تو اس لیے حکم یہ ہے کہ ایسی صورت میں جب کہ وہ چیز اس قدر زیادہ تکلیف دے رہی ہے اور خلل کا باعث بن رہی ہے تو پھر نماز توڑنی پڑتی ہے. تو نماز بالکل توڑ کر اس کو جو ہے وہ بند کر دے. اور یہ خاص طور پر مسجد کے اندر جب کبھی ہو یا جماعت کے اندر پھر تو لازمی ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر آپ کی اپنی نماز کا مسئلہ نہیں ہے، سارے نمازی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں بالکل نماز توڑ کر آپ جو ہے وہ اپنا موبائل بند کریں اور اس کو جو ہے وہ آف کر کے یا سائلنٹ کر کے پھر ہی جو ہے وہ آپ نماز دوبارہ شروع کریں. اچھا، یہ تو ہوا کہ آپ نے اچھا مشورہ دیا توڑ دیں، بلکہ مسئلہ ہی بیان کیا. نہیں بند کیا اس نے اور وہ چلتا رہا اور نماز بھی ہو گئی. اب نمازیوں کو اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ بعض اوقات دیکھیں جب بج جاتی بیل تو شرمندگی تو اس کو پہلے سے ہی ہو چکی، اس کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ نماز میں مجھ سے رہ گیا، آیا ہوں جلدی میں. اچھا، مارکیٹ میں اور زیادہ ایسا ہوتا ہے، محلے کی مسجدوں میں ہوتے ہیں کہ لوگ عام طور پہ دیکھیں کہ موبائل لائیں نہیں، ابھی تو میں نے گھر پہ آ جانا ہے، تو وہ موبائل گھر پہ رکھ کے چلے جاتے ہیں. مارکیٹ میں یہ چیزیں سب اس کے پاس موجود ہے. تو اب چل گیا، اب اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ نمازیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، کوئی بھی شخص جو ہے وہ مسلمان سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جان بوجھ کے جو ہے وہ ٹون آن رکھتا ہے اور جناب جو ہے وہ نمازیوں کی نماز میں خلل کا باعث جو ہے وہ بنتا ہے. یقیناً کسی نہ کسی سے جو ہے وہ بے توجہی کے اندر ہی یہ جو ہے وہ عمل ہوتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر نمازیوں کو چاہیے کہ اس کو گھورنا یا جو ہے وہ اسے شرمندگی دلانا، یا بعض بڑے بوڑھے جو ہے وہ سلام پھیر کے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، نماز موبائل بھی بند نہیں کرتے. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو انداز ہیں یہ بہرحال ان لوگوں کو مسجد اور نماز سے دور کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. صحیح. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی پر وہ خود ہی شرمندہ ہے. ایک ہے کہ کسی کو اس غلطی کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ چلیں آگے بڑھ کر اسے احساس دلا دیتے ہیں، وہ بھی اس انداز میں احساس دلائیں گے کہ اسے شرمندگی کا باعث نہ بنے. تو لوگ کہتے ہیں اس کو آج سبق سکھا دیں، کبھی اس کی بیل جو ہے نا وہ نماز میں آپ کھولیں گے. وہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آئندہ دوبارہ مسجد میں ہی نہ آئے کہ یار یہ نقصان ہے نا، لوگوں نے جو ہے وہ اس قدر مجھے برا بھلا کہا ہے، میں دوبارہ کس منہ سے مسجد کے اندر جو ہے وہ جاؤں گا. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. تو بالکل ہمیں جو ہے وہ ایسے شخص کو جو ہے وہ اس پر طعن و تشنیع کرنا یا اس کی جانب جو ہے وہ گھور کر یا سب کا اس کی طرف مڑ کر دیکھنا، یہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. اچھا، کچھ تو اور اس سے دو گنا اور بڑھ جاتے ہیں آگے نا. ایک تو اس کو دیکھنے سب کچھ، اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ امام صاحب کو بول دیا کہ آپ یہ ان کو سمجھائیں، آپ ان کو بتائیں. ارے بھائی، ابھی ایک چیز نماز میں ڈسٹرب ہو گیا جو ہونا تھا، اب آپ اس وقت پیچھے اور بھی صفیں اتنے لوگ جن کی رکعتیں رہیں وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کچھ اور ہیں،
کچھ آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں یا اپنے ورد وظیفے کر رہے ہیں، آج ہی سمجھانا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ پوائنٹ اماموں کا بھی ذہن میں ہوتا ہے، اور جیسے آج ہم یا مدنی چینل پر سوال آیا تو ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ خطبات میں اور دیگر مقام میں اب خاص غلطی ہوئی اسی پر ہی امام آج ہی تبصرہ شروع کر دیں، امام بھی شروع کر دے، تو یہ بھی رد عمل یہ بھی جو ہے وہ مناسب جو ہے وہ نہیں ہے، اس چیز کے اندر بھی لوگوں کو خیال کرنا چاہیے۔ بلکہ میں چاہوں گا امام صاحب اگر یہ مسئلہ ہمارا سن رہے ہیں تو کبھی وقتاً فوقتاً یہ مسئلہ بیان کر دیا کریں، جیسے آپ نے سنا کہ عمل قلیل کے ذریعے بند کر سکتے ہیں تو یہ کر دیں۔ نماز توڑنے کا بھی ہر ایک کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے بلکہ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ میری نماز ٹوٹے گی تو میں الٹا گناہگار ہو جاؤں گا، تو اس وجہ سے بھی۔ اور یہ ہم بات کر رہے ہیں اس بیل کی ٹون کی کہ جس کی وجہ سے پورے نمازی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، خود یہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ورنہ بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں کہ نارمل آواز ایسی ہوتی اور کوئی موزیکل بھی نہیں ہے تو اس کے لیے ہم کہہ بھی نہیں رہے کہ وہ ہر مرتبہ ہی ایسا ہی کرے کہ نماز کو توڑ دے، جس میں آواز بھی بہت زیادہ تیز ہیں، لوگ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو ان میں یہ اہتمام بہرحال کرنا چاہیے۔ جی مزید مظفر آباد سے محمد بشیر قاری۔ مفتی صاحب کے بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ فجر کی نماز سورج طلوع ہونے کے بعد ہم قضا پڑھیں گے یا ادا پڑھیں گے، اور سنت کے بارے میں کیا معاملہ ہوگا؟ جی سورج طلوع ہو گیا تو ایسی صورت میں نماز فجر تو قضا ہو گئی، اب فوراً پڑھ نہیں سکتے بلکہ 20 منٹ تقریباً مکروہ وقت ہوتا ہے، اس کے گزرنے کے بعد آپ پڑھیں گے اور قضا کی نیت سے ہی پڑھیں گے۔ سنتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ اسی دن سنتیں پڑھ رہے ہیں، ظہوہ کبریٰ سے پہلے نماز ادا کر رہے ہیں فجر کی، تو آپ سنتیں بھی جو ہے وہ ساتھ میں پڑھ لیں، اور اگر آپ نے لیٹ کر دیا اور اب آپ نے سوچا کہ بھئی ظہر کی نماز کے ٹائم پر ہی میں جو ہے وہ فجر کی نماز جو قضا ہوئی ہے وہ ادا کروں گا، تو پھر آپ جو ہے وہ سنتوں کی قضا نہیں ہوگی، پھر صرف فرض کی ہی قضا ہوگی، صرف فرض کی قضا ہوگی۔ اور یہ ایک ایسا سوال ہے کہ سورج نکلنے پر یہ ان کو یہ شبہ ہو رہا ہے کہ کیا سورج نکل گیا تو اب کیا قضا ہوگی یا کچھ، یعنی لوگوں کے ذہنوں میں بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کو ادا کی نیت سے پڑھیں گے یا قضا کی نیت سے پڑھیں گے، تو بہرحال نماز کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے تو نماز قضا ہو جاتی ہے، تو پھر قضا کی نیت سے ہی آپ پڑھیں گے۔ جی محمد کامران رضا، دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ پانی کا فلٹر وغیرہ لگے ہوتے ہیں، ان میں ایک نل ایسا ہوتا ہے جس میں سے وہ فلٹر کر کے جو پانی خراب ہوتا ہے وہ آتا ہے، تو اب وہ جو پانی فلٹر ہو کر صحیح نکلتا ہے وہ تو پینے میں آتا ہے، اور جو اس سے دوسرے نل سے جو نکلتا ہے ادھر سائڈ میں پیچھے سے، تو وہ ایسے ہی بہہ جاتا ہے، تو کیا یہ اسراف ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اسے کسی برتن وغیرہ میں جھیلنا پڑے گا یا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اس پانی کو؟ جی دیکھیے عام طور پر تو جو اس طرح فلٹر والا پانی یا اس سے ہوتا ہے، یہ وہ پانی ہوتا ہے جو کھارا پانی کو آپ جب وہ کرتے ہیں میٹھا کرتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر بہت سارا پانی جو ہے وہ نمکیات کے ساتھ جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے، اور پھر اس میں سے کچھ پانی جو ہے وہ میٹھا ہو کر نکلتا ہے جو کہ پینے کے قابل ہوتا ہے۔ تو اب وہ جو کھارا پانی ہے اگر وہ کسی جگہ اس کا استعمال ممکن ہے تو وہاں پر جو ہے وہ استعمال کر لیں، اور اگر استعمال ممکن نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اسے ضائع کرنے کے اندر یا اسے بہانے میں حرج نہیں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے۔ آپ کے کئی ایسے شرعی سوالات جو ہم پروگرام میں تو آپ نہیں انہیں سن سکے یا نہیں ہم شامل کر پائے، تو دارالفتہ اہل سنت کا یہ نمبر اپنے پاس رکھیے، اور اس نمبر پر آپ سوالات براہ راست فون کر کے دارالفتہ کے اوقات میں آپ باقاعدہ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ ہمارے چاہے عبادات ہوں یا معاملات ہوں، کاروبار ہو یا کچھ اور، ہم شریعت مطہرہ کے مطابق ان چیزوں کو بجا لائیں اور اس شریعت مطہرہ کے احکامات پر ہم عمل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین متین کے احکامات پر درست عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔